إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ بزرگوں اور دوستو، ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر بھلائیوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوا تھا، اور وہ اب ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے عملوں کے سلسلے میں یا تو ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہوگا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ ہم نے ماہ رمضان میں جیسا کچھ کیا ہے اور جس نیت سے کیا ہے، مطلوبہ شرائط کے مطابق کیا ہے کہ شرائط سے ہٹ کر کیا ہے، صرف رسم کی بجاوری کی ہے، اس سب کی شہادت ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف یہ مہینہ اللہ کے پاس دے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ کی توفیق سے ماہ مبارک میں روزے سے رہے، اور نہ صرف کھانے پینے سے رکے رہے بلکہ انہوں نے اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھا، اپنے کان کا بھی رکھا، اپنی زبان کا روزہ رکھا، اپنے پیٹ کا روزہ رکھا، اپنے ہاتھ پاؤں کا روزہ رکھا، یعنی اپنے تمام اعضاء کو معاصی اور سیئات سے محفوظ رکھا، اور نمازوں کی پابندی کی، سنن و نوافل کا اہتمام کیا، رات میں حافظ کے پیچھے تراویح اور وتر باجماعت ادا کی، توبہ و استغفار کیا، اللہ سے دعا و مناجات کی، صدقہ و خیرات کیا، جود و احسان کیا۔ یقیناً ان کو اللہ رب العالمین کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور جنہوں نے کوتاہی کی اور ماہ رمضان جیسے عظیم اور بابرکت مہینے کو کوتاہی اور غفلت کی نظر کر دیا، ان کو چاہیے کہ اپنی تقصیر پر، اپنی کوتاہی پر، اپنی غفلت پر اللہ سے تائب ہوں۔ توبہ کا دروازہ موت سے قبل تک کھلا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ سے سچے دل سے تائب ہوگا، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے گا اور نیکی اور صلاح و تقوی کی راہ پر لگ جائے گا، یقیناً اللہ رب العالمین کو بڑا بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، سلف صالحین جس قدر عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ عبادتوں کی اور دعاؤں کی قبولیت کا ان کو اندیشہ لگا رہتا تھا۔ اگر 6 مہینہ رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کرتے تھے
تو 6 مہینہ دعا اللہ سے کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں جو عبادت ہم نے کی ہے اللہ اس کو قبول فرما. کہتے تھے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی عبادت قبول کرتا ہے. معلوم نہیں ہم نے تقوی کے تقاضے پورے کیے کہ نہیں کیے. بڑا اہتمام ہوتا تھا ان کا، اور عبادتوں کی قبولیت کے تعلق سے بڑا خوف اور اندیشہ لاحق رہتا تھا ان کو. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے سابقین الی الخیرات، جنت کی طرف سبقت کرنے والے، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے مومنین کی صفات میں اللہ نے ایک صفت بتائی ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں جو کچھ عمل کرتے ہیں، اور ڈرے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. نیکیاں کر کے ڈرے ہوتے ہیں. کس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ معلوم نہیں عبادت قبول ہوئی کہ نہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی وغیرہ میں روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا والذین یؤتون ما آتوا، جو لوگ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ کہا نہیں، اے صدیق کی بیٹی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ ڈرے ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ عبادت اللہ کے نزدیک شرف باریابی حاصل کر پاتی ہے کہ نہیں، قبول ہو پاتی ہے کہ نہیں. نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو کبھی کسی نیکی کرنے والے کو یہ غن نہیں آنا چاہیے، یہ غرور نہیں آنا چاہیے کہ اس نے نیکی کی، اس نے رمضان کے تقاضے پورے کیے، اس نے تقوی کی آبیاری کی، اس نے مہینے کی قدر جانی. کبھی ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. جتنا بھی کچھ عمل کیجیے اس کو کب جانیے، اور اپنے نفس کو اتہام لگائیے کہ آپ نے کوتاہی کی، اللہ کی عبادت کا کما حق ہو کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو آدمی کو کوتاہی کا الزام لگانا چاہیے، اپنی تقصیر کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ جو بھی کچھ کیا ہے وہ بہت کم کیا ہے، بہت تھوڑا کیا ہے. اس لیے کبھی بھی عجب اور کبر کے اندر مبتلا انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے تقوی کا حق ادا کر دیا، اس مہینے کی ہم نے اصل قدر پہچانی جیسا پہچاننے کا حق. یہ کہنا ایک طرح کا عجب ہے، کبر ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے ہمارا. تو اللہ رب العالمین سے ہمارے اپنے واسطے اور آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی بندگی کو ماہ رمضان کی قبول فرمائے اور اس کے اثرات، پاکیزہ اثرات ہماری زندگی میں ظاہر کرے. ہم بقیہ مہینوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی عبادت پر گامزن رہیں، عبادت پر قائم رہیں. رمضان کے بعد اگر آپ مسجدوں کا جائزہ لیں، مسلم معاشروں کا جائزہ لیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو صورتحال ہے وہ غور و فکر کو دعوت دیتی ہے. جو صورتحال ہے اس وقت مسجدوں کی اور رمضان المبارک کے بعد لوگوں کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. ماہ رمضان ایک مہمان مہینے کی حیثیت سے آیا تھا. مہمان آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ رخصت ہو جائے. 29 دن کا یہ مہمان تھا، چلا گیا، اور رمضان کا سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی جو لوگ مسجدوں میں مہمان بن کے آئے تھے وہ بھی چلے گئے. عید کے بعد جو گھر والی تھا، جو گھر والا تھا، وہ رہ گیا. جیسے شادی بیاہ ہوتی ہے گھروں کے اندر تو آپ کے مدعوین مہمان لوگ آ جاتے ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں پوری ہوئی، دعوت ولیمہ کھایا پیا، اور اس کے بعد سب لوگ رخصت ہو جاتے ہیں. جو اصل گھر کا باشندہ ہوتا ہے وہی رہ جاتا ہے. بالکل صورتحال مسجدوں کی وہی ہے کہ ماہ رمضان مہمان بن کے آیا تھا، وہ ادھر مہمان گیا، اور مسجدوں میں جو مہمان بن کے آنے والے نمازی تھے وہ بھی رخصت ہو گئے. اور مسجدوں کے جو پرماننٹ لوگ تھے، جیسے گھروں کے پرماننٹ لوگ ہوتے ہیں گھر والے، وہ رہ جاتے ہیں، ویسے ہی جو مسجد کے پرانے نمازی تھے وہی رہ گئے. یہ صورتحال ہے ہماری. کتنی افسوسناک ہے. کیا کسی مسلمان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے
کہ جو 29 اور 30 دن تک اللہ کے لیے روزہ رکھتا رہا، کھانا پینا چھوڑے رہا، ذکر و دعا کرتا رہا، تلاوت میں رہا، تراویح اور وتر اس نے پڑھی، زکوٰۃ اور خیرات دیے، وہ اتنی جلدی پلٹی مارے گا، اتنی جلدی یو ٹرن لے لے گا؟ اور پھر رمضان سے پہلی کسی حالت اس کی آ جائے گی واپس۔ اب فرض نمازوں تک سے غفلت ہے، سنت اور نفل کا تو ذکر چھوڑیے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلمان سے یہ توقع رکھی جانی چاہیے۔ 29 اور 30 دن کی اتنی کڑی ٹریننگ کا اثر انسان کی زندگی پر ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ مسجدیں پھر خالی ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ فجر میں آج بھی وہی 5-6 لوگ ہیں، وہ لوگ جن سے مسجد فجر کے وقت بھی بھری رہتی تھی۔ 2 وقت میں کافی بھیڑ نظر آتی تھی، مغرب میں اور فجر میں، کیونکہ مغرب میں افطار کرنے کے لیے لوگ آتے اور فجر میں سحری کھا کر کے سیدھا مسجد میں آتے۔ 10 بجے یہاں سے تراویح پڑھ کے عام طریقے سے گئے، کھاتے پیتے سوئے تو 11:15 بجا، پھر 3 بجے 3:15 بجے جگے، سحری کی، آ کر کے نماز پڑھی۔ 29-30 دن تک جو باجماعت 5 وقتہ نماز پڑھتے رہے، خاص کے فجر کی نماز پڑھتے رہے، آج ان کی حالت یہ ہے کہ مسجدوں میں 5, 7, 10 نمازی ہی جو پرماننٹ نمازی تھے، دائمی نمازی تھے، انہی سے مسجد آباد ہے، بقیہ سارے مہمان جا چکے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ معلوم نہیں اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ جو لوگ نیکوکار ہیں وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں ہماری نیکیوں پر قائم رکھ، اور اپنے دل کو ڈھارس دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال پھر اللہ تعالیٰ رمضان نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے آپ ہی سے توفیق مانگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس رمضان میں یا پچھلے رمضان میں جو کچھ ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کو قبول فرما، ہم کو ہمیشہ اپنی عبادت پر قائم رکھ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے سامنے ہوتا ہے، احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل، یا احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جس کے اوپر بندہ ہمیشگی برتے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو، تھوڑا ہی عمل ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے اس بہت عمل سے جو تھوڑے دن کے لیے کیا جائے اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو جائے۔ تھوڑا عمل کیجیے اور ہمیشہ عمل کیجیے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس کثیر عمل سے جو 1 مہینے میں سیلاب بن کر کے آ گیا اس کے بعد ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مداومت کے ساتھ ہوتا تھا، جو کرتے تھے ہمیشہ پوری زندگی کرتے تھے۔ یقیناً رمضان نیکیوں کا ایک موسم تھا، بازار لگا ہوا تھا نیکیوں کا۔ کوئی بھی فیسٹیول ہوتا ہے تو بکری بٹا زیادہ ہوتا ہے، بازار میں چہل پہل زیادہ ہو جاتی ہے۔ رمضان میں عبادتوں کی چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، ہم اگر چاہیں بھی کہ رمضان جیسا موسم اب بن جائے تو نہیں بن سکتا، لیکن اتنی بھی بری حالت نہیں ہونی چاہیے کہ جو نمازی 5 وقتہ نماز پڑھتا تھا، جو یومیہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، جو گھڑی گھنٹے کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھ کے توبہ استغفار اور معافی صافی اللہ سے مانگتا تھا، وہ اتنا جلدی یو ٹرن لے لے گا کہ وہ فرض نمازوں سے غافل ہے، وہ جمعہ آ رہا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے جکر بندی کھلنے کے بعد، جکر بندی ختم ہونے کے بعد، رمضان کی قید بند سے آزاد ہونے کے بعد، وہ پورے طریقے سے ایسے لوگوں کو ناکام کرنے میں اور ضلالت کی راہ پر لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایسے مہمان نمازیوں کی نماز اللہ نے قبول نہیں کی، ان کی عبادت قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اگر عبادت قبول ہوتی ہے تو اس کا اثر انسان کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ نیکیوں کے بعد نیکیاں کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو اگر نیکی کے بعد نیکی کرنا آسان ہو جائے تو سمجھو کہ تمہاری پہلی نیکی اللہ نے قبول کر لی اور دوسری نیکی کو تمہارے لیے آسان کر دیا۔ جس طریقے سے گناہ اپنے پیچھے گناہ لاتا ہے، ایک چور چوری کرتا ہے، پھر دوسری چوری کرتا ہے، پھر اس سے بڑی چوری کرتا ہے، پھر سینئر چور بن جاتا ہے، برائی اپنے پیچھے برائی کھینچ کے لاتی ہے، نیکی اپنے پیچھے نیکی لاتی ہے۔ تو اہل علم نے کہا ہے کہ نیکیوں کے قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ آدمی نیکی کے بعد نیکی کی راہ پر لگا رہے۔ اگر نیکی کے بعد بدی کی راہ پر لگ گیا اور واپس بدی کی راہ پر پلٹ گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کی نیکی ٹھکرا دی، قبول نہیں کی۔ تو رمضان سے پہلے کی جو حالت ہونی چاہیے رمضان کے بعد بہتر ہو جانی چاہیے، لیکن آپ کی حالت پہلے جیسی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ موسمی نمازی تھے، موسمی نمازی،
جیسے موسمی پھل ہوتا ہے نا جو بے موسم نہیں ملتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں موسمی نمازی ہوتے ہیں جو رمضان میں تو خوب ملتے ہیں لیکن غیر رمضان میں نہیں ملتے، جمعہ جمعہ ملتے ہیں۔ تو آپ کو موسمی نہیں ہونا ہے، آپ کو دائمی مسلمان ہونا ہے، ہمیشہ کے مسلمان رہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرو، واجبات و فرائض کو بجا لاؤ، اور حرام اور سیئات سے، منکرات سے، گناہوں سے پرہیز کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرو، یا ہرگز موت تم کو نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع دار رہو۔ گویا موت کے وقت تک اللہ کی تابع داری پر لگے رہو، جب بھی موت آئے تم اللہ کے تابع دار ہو۔ ایسے وقت میں اگر تمہاری موت ہوگی، روح جائے گی، تو سرخرو رہو گے اللہ کے پاس۔ تو موت سے پہلے اللہ کی تابع داری سے ہم کو فرصت نہیں ملنے والی۔ اسی بات کو اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ جب تک موت نہیں آتی، یا اگر کسی کو موت سے پہلے اس کا حافظہ خراب ہو گیا، صحیح غلط کی تمیز ختم ہو گئی، ذہن معوف ہو گیا، تو عبادت ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک عقل سلامت ہے اور ہاتھ پاؤں میں حرکت ہے، اشارے سے بھی بیٹھ کر، سو کر، لیٹ کر اشارے سے بھی نماز پڑھنا واجب اور فرض ہے۔ تو موت سے پہلے چھٹی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم زندگی میں اگر ایک لمحے کے لیے، ایک دن اور ایک گھنٹہ تو چھوڑیے، ایک لمحے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، تو ہم ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کیوں ہو سکتے ہیں؟ جب ہم کو ہمیشہ اور ہمادم اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، بغیر اس کی رحمت کے ہم جی نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو کر کیسے جی سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، موت کے وقت تک اللہ کی تابع داری کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی حال میں ہماری موت آئے جب ہم کسی نیکی پر گامزن ہوں، تاکہ ہماری سرخروئی ہو سکے۔ یہ موسمی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں یہ موسمی لوگ؟ کیا رمضان کا رب کوئی اور ہے؟ غیر رمضان کا رب کوئی اور ہے؟ ارے رمضان تو ایک مہینہ تھا، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا، نزول قرآن کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، نیکیوں کا ایک موسم تھا، وہ ایک موقع تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوٹ سکو نیکیاں۔ جیسے کہ لوگ دکاندار لوگ فیسٹیول کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، لگن کے موقع پر خوب زیادہ کمائی کر لیتے ہیں، اس طریقے سے نیکیوں کی کمائی کا ایک موسم سنہرا اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ جب آتا ہے تو وہ نیکیوں کا ایک موسم ہوتا ہے، حج عمرہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان ہے کہ جسے لوگ روزہ رکھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات خیرات کر دیتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی اعتکاف کرتا ہے، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، کوئی 10 دن کے لیے دنیا سے کٹ چھٹ کر کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے مسجد کے اندر۔ یہ ایک موسم تھا نیکیوں کا جس کو کمانے والوں نے کمایا، لوٹنے والوں نے نیکیاں لوٹی۔ لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے کہ رمضان ہی کے لیے عبادت ہے۔ جو رب رمضان کا رب ہے، جو اللہ رمضان کا رب ہے، وہی اللہ تمام مہینوں کا رب ہے۔ رب الشہور ایک ہے، تمام مہینوں کا رب ایک ہے۔ اگر آپ نے رمضان کی عبادت کی ہے تب تو ٹھیک ہے، رمضان ختم ہو گیا، آپ کی عبادت ختم ہو گئی۔ لیکن اگر رمضان بنانے والے اور رمضان کو پیدا کرنے والے اللہ کی آپ نے رمضان میں عبادت کی ہے، وہ ایک موسم ہے عبادت کا۔ جیسے آج جمعہ ہمارے یہاں ہفتے کی عید ہے، یہاں ہم اہتمام کر کے جمعہ کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، اپنا کام دھندا بند کر کے آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں آرام سے، اس کے بعد جاتے ہیں۔ ہم جمعہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم جمعہ کا دن پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم نے رمضان کی عبادت نہیں کی، رمضان پیدا کرنے والے رب کی عبادت کی، تو رمضان نہ چلا گیا۔ رب العالمین تو حی لا یموت ہے، وہ تو سدا بہار ہے، ایور گرین ہے، کامل الحیات ہے، اور اس کی بندگی ہم سے پوری زندگی مطلوب ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موسمی مت بنو، موسمی مسلمان، وقتی مسلمان مت بنو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے وقت میں روح پرواز کر جائے جب تم نماز کے تاریخ ہو اور حالت کفر میں تمہاری موت ہو جائے، اللہ کی یہاں بڑی رسوائی ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی۔
اس لیے استمرار اور دوام اختیار کرو، توبہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، آؤ مسجد کی طرف، نمازوں پر کاربند رہو، کم سے کم 5 وقت کی نمازیں جو فرض ہیں جن کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہوتے ہو، ان نمازوں کا تو بڑا اہتمام کرو، ہر درجہ کوشش کرو کہ جماعت سے ادا ہو، کیونکہ بغیر عذر کے جماعت ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کا جی چاہتا ہے جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ اور جمعہ تو خاص عبادت ہے، کہا کہ 3 جمعہ جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہی کی مہر اس کے دل پر لگا دیتا ہے۔ کالج میں ہیں تو آفس میں ہے تو چھٹی نہیں ملتی ہے، تو سائٹ پر رہتے ہیں تو موقع نہیں ملتا ہے، گمراہی کی مہر لگ جائے گی۔ اہتمام کرو، سنن نوافل کا اہتمام کرو، نماز ختم نہیں ہوئی ہے، 5 وقت کی نماز پوری زندگی تم سے مطلوب ہے، یومیہ عبادت ہے۔ تراویح کی جگہ پر تہجد باقی ہے، فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد پڑھو، رفع درجات کا ذریعہ بنے گا۔ روزہ فرض ختم ہو گیا رمضان کا، لیکن نوافل باقی ہیں۔ یہ شوال کا جو مہینہ ہے ماشاءاللہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسلم میں کہ جو کوئی رمضان کا روزہ پورا کر لے اور اس کے بعد 6 روزہ شوال میں رکھے، 6 روزے، تو اس نے گویا سال بھر کا روزہ رکھا۔ کیسے؟ کیونکہ نیکیاں 10 گنا بڑھائی جاتی ہیں، نیکیوں کا ثواب اللہ کم سے کم 10 گنا بڑھاتا ہے۔ تو رمضان کا 1 مہینہ برابر 10 مہینے کی، اور یہ 6 روزہ شوال کا 60 روزے کے برابر، 6 داہی 60، 2 مہینہ، تو 10 مہینہ رمضان اور 2 مہینہ یہ 12 مہینہ ہوا۔ تو جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 مہینے رکھا، 6 روزے رکھے، اگر کوئی چھوٹا روزہ ہے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو اس کو پہلے پورا کرو۔ جو عورتیں ناپاکی کے ایام سے گزری ہیں رمضان میں، وہ پہلے قضا روزے رکھے گی رمضان کے، اس کے بعد رکھے گی شوال کے 6 روزے۔ قضا رکھتے ہوئے، قضا کے واجب ہوتے ہوئے 6 روزہ مطلوب نہیں ہے، وہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ پہلے رمضان کے روزے پورے کیجئے اور اس کے بعد 6 روزے رکھیے۔ 6 روزے کے لیے ترتیب بھی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے دن عید کی صبح ہو کر کے آپ کو روزے سے ہونا تھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ پورے مہینے میں آپ جب رکھ لیجئے، بیچ میں رکھ لیجئے، شروع میں رکھ لیجئے، آخر میں رکھ لیجئے۔ ذرا سا علماء اسی لیے شروع کے روزے کو اچھا سمجھتے ہیں یا بہتر سمجھتے ہیں یا آسان ہوتا ہے کہ رمضان کے 1 مہینے سے روزے رکھنے کی عادت ہوتی ہے، ایک دن عید کے دن افطار کرنا چونکہ واجب ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے صبح سے آدمی کنٹینیو روزہ رکھ لیتا ہے تو 6 دن روزہ رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی تو عادت 1 مہینے سے ہے۔ بیچ میں کچھ دن کھا پی لینے کے بعد پھر اس کو نیا عزم ارادہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اب تو دن بھی بڑے ہو گئے اور دھوپ بھی سخت ہونے لگی ہے، تو اس لیے لیکن آپ کے لیے گنجائش پورے شوال بھر ہے، پورے شوال بھر ہے۔ اچھا ہی تاریخ ہو یا ساتھی تاریخ ہے آپ کی، ابھی آپ کے سامنے 23 دن 22 دن باقی ہے، اگر اب بھی آپ اس نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ 1 دن رکھ کر کے، 1 دن چھوڑ کر کے، 1 دن رکھ کر کے، 2 دن چھوڑ کر کے کنٹینیو مسلسل روزہ رکھنا آپ پر یہ نہیں ہے، اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو آپ چھوڑ مار کر کے بھی گیپنگ کے ساتھ بھی اگر 6 روزے شوال میں رکھ لیتے، بشرطے کہ رمضان کے قضا روزے آپ کے ذمہ نہ ہو، اور اگر ہو تو ان کو پہلے آپ نے پورا کر لیا ہو، تو سال بھر اللہ تعالیٰ کے یہاں روزہ رکھنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ہر مہینے میں 3 روزہ اگر رکھتے ہو، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو رکھو، ایام 20 کو، تو پورے مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، تو نفلی روزے کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ محرم کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، کثرت سے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ ہی رکھ لیتے تھے روزہ۔ عرفہ کا روزہ 9، 10 ہے، تو روزہ ہی روزہ ہے۔ تہجد باقی ہے، فرض نماز تو زندگی بھر کے لیے ہم پر فرض ہے جب تک ہوش حواس باقی ہے، یا جب تک ہماری موت نہیں ہوتی۔ صدقہ خیرات، آپ نے زکوٰۃ واجب اگر ادا کیا ہے تو نفلی صدقہ کے لیے تو سالوں بھر وقت آپ کے لیے گنجائش ہے کہ جب کوئی صاحب حاجت آ جائے اللہ کے لیے آپ نفلی صدقہ بھی کرتے رہیے تاکہ آپ کے یہاں آپ کا ذخیرہ اللہ کے یہاں رہے۔ تو کون سا عمل ہے جو ختم ہو گیا؟ ایک فرض روزہ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ پھر اگلے رمضان کو اللہ آپ کو نصیب کرے، صحت سے رکھے آپ کو، تو وہ روزہ فرض آپ کے اوپر پھر اگلے رمضان کو آئے گا۔ تو نہ نماز آپ کی ختم ہوئی ہے، نہ نفلی روزہ ختم ہوا ہے، نہ صدقہ خیرات ختم ہوا ہے۔ دعا اور استغفار مناجات کی ہم کو ہر وقت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ قرآن مجید کتاب زندگی ہے، ہمارے لیے رہنما کتاب ہے۔
ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اس کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ہم کو ہر دن ضرورت ہے کہ 1 وقت 2 وقت 3 وقت 4 وقت اپنے وقت کے حساب سے جتنا وقت آپ کو ملتا ہے قرآن مجید کو پڑھیے، اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیے، ہندی میں، اردو میں، انگریزی میں، جس زبان میں آپ چاہیے گا اس کا ترجمہ موجود ہے الحمدللہ. تو کل ملا کر کے حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز بھی ہم سے اور آپ سے ختم نہیں ہوئی ہے. صرف فرض رمضان کا ایک روزہ تھا جو اس مہینے کے ساتھ گیا ہے. تو میں آپ سے بصد خلوص یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کے جیسے مہمان مت ہوئیے جو آپ کی زندگی میں سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. آپ ہفتے میں جمعہ مسجد میں مت آئیے. آپ موسمی مت بنیے، دائمی بنیے، دائمی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اگر کہتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، پالن ہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہی ہم کو روزی دیتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اس کی عبادت ہم پر فرض ہے، تو اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے رکھو، قائم رکھو. تو جو لوگ اللہ کو رب مانتے ہیں اور اللہ کی عبادت پر کاربند رہتے ہیں، موت سے پہلے روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو بشارت دیتے ہیں کہ چلو اللہ کی جنت کی طرف، اللہ کی رضوان کی طرف. دنیا ہی میں بشارت اس کو فرشتہ دیتا ہے اور آسانی سے اس کی روح کو نکالتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ چلو ہم تمہارے دوست ہیں. جیسے دنیا میں تم کو نیکی کی طرف ابھارتے تھے، قبر میں تمہارے ساتھ بھی رہیں گے، حشر میں رہیں گے. دنیا کا غم مت کرو، دنیا کا غم مت کرو اور آخرت کا خوف مت کرو. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مستقبل کا خوف مت کرو، دنیا چھوٹنے کا غم مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کن لوگوں کو بشارت دی جاتی ہے؟ ان لوگوں کو جو اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں، جن کا رشتہ اللہ سے مضبوط رہتا ہے، جو دین پر استقامت اور پختگی اختیار کرتے ہیں، جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ اگر ہمارا رب ہے تو رب ہونے کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرتے ہیں کہ خالق مالک رازق وہ ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، تو عبادت اسی کی کر دی. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کچھ عبادتیں تو یومیہ ہیں اور کچھ عبادتیں سالانہ ہیں. تو سالانہ عبادت روزہ گیا ہے، یومیہ عبادت نماز ہم پڑھیں، یومیہ تلاوت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے اور قرآن سے اور حدیث سے رہنمائی لو. سچائی کی راہ اختیار کرو، زبان سے جھوٹ اور غیبت نہ نکالو. گناہ کبیرہ ہے. جس طرح رمضان میں اپنی زبان کو لگام دیا تھا، اپنی زبان کو لگام دو. 1 مہینے کی ٹریننگ کا اثر تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کہ اتنی جلدی آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے. کتنے افسوس کی باتیں بتائیے. لگتا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کے اوپر ابھی رمضان سایہ فغن ہوا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جن سے مسجدیں آباد رہتی تھی، جن کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، جو جھوٹ اور کذب نہیں بولتے تھے، چغلی چپاتی نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بازار میں ٹھگتے نہیں تھے، ڈنڈی نہیں مارتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو 1 ہفتے کے بعد بدل گئے. میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے وقت تک اپنی اچھی بندگی پر قائم و دائم رکھے اور اللہ رب العالمین ہم سے اپنی رضا اور خوشنودی کے کام لیتا رہے. اور جب بھی ہمارا دنیا سے چل چلاوا ہو، رخصتی ہو ہماری، جب بھی ہماری جسم سے روح پرواز کرے، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کلمہ توحید جاری ہو اور ہم اس حال میں ہو کہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرنا ہمارے لیے باعث خوشی ہو، باعث عزت افزائی ہو. اللہ رب العالمین سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے، بدعملیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ایمان اور تقوی کی راہ پر قائم رکھے. جو لوگ ایمان اور تقوی کی راہ چھوڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ اس پاگل عورت کی طرح ہے، وہ اس پاگل عورت کی طرح ہے جو بڑی محنت سے سود کاتے، بڑی محنت سے سود کاتے، اور سود کاٹنے کے بعد جب اس کی گٹھڑ بنا لے تو پھر وہ پاگل عورت ہے، اس کو کینچی سے کاٹ دی. سود کاٹنے میں کتنی محنت ہوتی ہے آپ اندازہ کیجیے، اور اس سود کاٹنے کے بعد اس کو وہ کاٹ دیتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس بے وقوف پاگل دیوانی عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو سود تو بڑی محنت سے کاٹتی ہے اور اس کے بعد جب اس کا کولا بنا لیتی ہے، جب اس کا گٹھڑ بنا لیتی ہے تو پھر اس کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. یہ تو وہی ہوا کہ آپ نے نیکیوں کا باغ لگایا تھا، اب پھر آپ نے رمضان کے بعد اپنے باغ کو آپ جلا دیا. درختوں کو آپ نے کھاد پانی دینا تھا تاکہ وہ ہرا بھرا رہے آپ کی زندگی میں، آپ نے اس میں زہر ڈال دیا کہ درخت آپ کا سوکھ گیا، ایمان کا پودا آپ کا مرجھا گیا. یہ تو وہی بات ہوئی. کوئی بھی آدمی ایسا کرتا ہے جو تعمیر کرے اور ڈھا دے، تو یہ تو اپنے ہاتھ سے گویا پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے ہمارا. کیا فائدہ ہے ایسی عبادت سے اور ایسا رمضان گزارنے سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا کرے ہم کو کہ وہ ٹریننگ کے لیے اللہ نے دیا تھا ہم کو کہ تمہارے اندر ایمان کی تجدید ہو جائے، ایمان رینوول ہو جائے، تمہارے اندر تقویٰ کا نور جاگ جائے.
اور اس کا اثر تمہاری اگلی زندگی میں آ گئی. مگر افسوس کہ رمضان گزر گیا، اس کا اثر ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہم کو پھر سے توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف پلٹیں اور واجبات اور فرائض کو بجا لائیں. انہ تعالی ولی التوفیق. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.